خير مولود بمكة قد أتى خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا إلا إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم فيكم من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر القاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين رقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك في رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم غاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مالا موصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man ala hudahu ittaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbihi wa ala alihi amma ba'du. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam serta nikmat iman dan juga nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka pembacaan kitab Nasihatiyah wa Wasiyah Imaniyah sekaligus juga memperingati 4 bulan daripada kehamilan istri dari saudara kita Muhammad Zidan. Kita doakan sama-sama semoga kehamilan daripada istrinya senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan nanti pada hari persalinannya. Dan insya Allah baik itu nanti anaknya laki-laki ataupun perempuan, Allah jadikan dia soleh ataupun solehah yang berbakti kepada orang tuanya, yang bermanfaat untuk agama dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembacaan kitab Nasihatiyah wa Wasiyah Imaniyah, kita kirimkan dulu Fatihah pada sahibul kitab Nasihatiyah sekaligus juga Fatihah untuk istri daripada saudara kita ini yang sedang hamil 4 bulan ya. Dengan doa-doa yang tadi kita sebutkan ya, insya Allah nanti janinnya senantiasa disehatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya, dimudahkan segala urusannya sampai hari persalinannya dan juga hari persalinannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya, dan nanti lahirnya tanpa kurang suatu apapun, sehat walafiat insyaallah. Fadlan zina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhi ikhwani min anbiya muslimin sawt al-garab tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin. ثم إلى سيدنا المهاجر الله بن عيسى إلى سيدنا الصادق العظيم في مقدم محمد بن علي بعلبي وأصولهما وفروعهما وجميع سادتنا بعد أصولهما وفروعهما وذوي الدين أجمعين. ثم إلى سيد الله رب روحه وجسده أبوي الحبيب أحمد ناصر بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكافي وإلى روح الحبيب محمد رضا بن عبد الله السقاف وإلى روح الحبيب علي زين العابد بن حسن السقاف إلى روح أبويا الحبيب عمر بن محمد بن عمر الكافي إلى روح بابا حفصة بنت عثمان بن حسن بعبود وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى روح خصوصا إلى روح صاحب كتاب النصائح والوصايا الإيمانية الإمام قبل الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجتهم في الجنة كثير مثوباتهم يضيف حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعون بهم
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة لهذه النية وعلى ما نوينا وعلى من وصلنا الصالحون وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ومن السنن المهمة المغفول عنها تسوية الصفوف والتراص فيها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى فعل ذلك بنفسه ويكثر التحريض عليه والأمر به، ويقول: لتصوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ومن التأكيد الذي ينبغي الاعتناء به والحرص عليه الملازمة للصف الأول والملامة على الوقوف فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الآذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه. ومعنى الاستهام الاختراع، ويحتاج من يقصد الصلاة في الصف الأول بفضله إلى المبادرة قبل ازدحام الناس وسبقهم إلى الصف الأول، فإنه مهما تأخر ثم أتى وقد سبقوه ربما يتخطى رقابهم ويؤذيهم، وذلك محظور. ومن خشي ذلك فصلاته في غير الصف الأول أولى به، ثم يلوم نفسه على تأخره حتى يسبق الناس إلى أول الصفوف. ففي الحديث: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يقولون: أن تسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. يقول: إني لا أرى الشياطين تدخل في خلال الصفوف، يعني بها الفرج التي تكون فيها، فيستحب إلصاق المناكب بالمناكب مع التسوية بحيث لا يكون أحد متقدما على أحد ولا متأخرا عنه، فذلك هو السنة. ويتأكد الاعتناء بذلك والأمر به من الأئمة، وهم به أولى من غيرهم من المسلمين، فإنهم أعوان على البر والتقوى، وبذلك عملوا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعليك رحمك الله تعالى بالمبادرة إلى الصف الأول، وعليك برص الصفوف وتسويتها ما استطعت، فإن هذه سنة ميتة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحياها أنا معه في الجنة كما ورد. نعم. ومن المتأكد الذي ينبغي الاعتناء به والحرص عليه الملامة للصف الأول. Termasuk melanjutkan daripada pembahasan yang lalu, masih tentang sholat, keutamaan sholat berjamaah. Kali ini masuk pembahasan tentang keutamaan shaf, keutamaan shaful awal, shaf paling depan. Wa minal muta'akkid alladhi yanbaghi al-i'tina'u bihi, dan termasuk hal yang sangat dianjurkan. Muta'akkid itu sangat kuat anjurannya untuk kita senantiasa perhatikan. Tiap kita mau sholat berjamaah di masjid, untuk kita perhatiin benar-benar ini. Harus mendapat perhatian utama dari kita. Masuk masjid yang kita cari ini pertama kali. Bahkan harus diperjuangkan, harus ada hirs di situ, ada perjuangannya. Al-mulazamatu lis-shaffil awwal, senantiasa mengejar shaf pertama, shaf paling depan. Wal mudawamatu 'alal wuqufi fihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudawamah ini istiqomah ngejar shaf paling depan. Karena hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Law ya'lamun nas ma fil adani was-shaffil awwali, thumma lam yajidu illa an yastahamu 'alaihi lastahamu." Kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam adzan dan shaf pertama, kemudian dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut, yakni adzan dan shaf pertama tadi, illa yastahamu, kecuali mereka harus iqtira, harus saling perang. Iqtira ini disebutnya iqtira ini kan pukul-pukulan jatuhnya. Ba'duhum bilang, ada yang nafsirin istiham ini merangkak. Jadi boleh merangkak ataupun
main pukul-pukulan, mereka akan lakukan itu buat memperebutkan fadilah keutamaan daripada adzan dan shaful awal. Saking utamanya adzan dan shaful awal. Ya, kalau misalnya kita bisa ngelihat, mata kita dibuka batinnya sama Allah Taala, dilihatin tuh fadilah-fadilahnya adzan dan shaful awal. Dan kita nggak bisa mendapatkan hal tersebut kecuali harus tumpah darah dulu, harus susah payah berjuang, keluar duit segala macam, bakal kita habisin itu semua buat ngedapetin adzan sama shaful awal. Saking hebatnya, saya nggak dikasih lihat sama Allah Taala. Ya, nggak dikasih lihat, jadinya beginilah kita malas-malasan buat ngejar shaful awal. Bukan malah nggak ngejar lagi, malah dorong-dorongan. Iya. Perhatiin kalau lagi Jumat kita bagaimana, saf depan kita lagi kosong, apa yang kita lakuin? Colek-colek yang samping, suruh yang samping maju, main dorong-dorongan, entah loh. Ya, itu salah satu hal yang disebutkan sama ulama minal makruhat, hal yang dimakruhkan. Kenapa? Karena di dalam agama diajarin fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian buat kebaikan. Makin depan saf laki-laki makin bagus. Ya, ketika di depan soft kita lagi kosong, kita dorong orang lain buat maju ke depan, artinya kita pengen orang yang di sebelah kita lebih baik daripada kita. Padahal kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, bukannya kita kejar untuk kebaikan, kita suruh orang. Makanya nggak boleh, makruh. Disebutkan juga di dalam hadis khairus sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Softnya laki-laki itu paling baik, yang paling depan, kata Nabi SAW. Yang paling gembel, yang paling belakang. Yeah. Paling bagus paling depan, paling gembel paling belakang, paling jelek. Jangan sampai kita di soft paling belakang. Nah, soft kalau lagi sholat maghrib misalnya, sholat biasa lah, sholat apa namanya maktubat yang 5 waktu biasa di masjid nggak rame kan, paling 2 soft 3 soft paling. Ya toh, udah soft dikit ngambil yang paling belakang lagi, sundelan. Depan ada kosong gak mau ngisi, bela-belain ngisi yang di tengah tuh bikin soft baru. Ya, di sini ulama menyebutkan nih masalah soft ini nih, sholat berjamaah. Itu dijelaskan sama ulama, anda lupa lagi teksnya. Walhasil, kalau misalnya soft awal tadi belum sempurna penuh, kemudian dia mulai bikin soft baru lagi, maka la jama'ata li soft tsani tadi. Tidak ada fadilah sholat berjamaah bagi orang yang di soft kedua tadi, yang nggak menyempurnakan soft pertama dulu. Perhatiin, kita sholat berjamaah, bela-belain niatnya udah makmuman lillahi ta'ala nih, niatnya udah pakai begitu. Sholat al-maghribi salat rakaat mustaqbilal qiblat, ada makmuman lillahi ta'ala, niatnya udah bener, udah rapi, Allahu akbar. Tapi ini di soft kedua, soft pertamanya belum lengkap, belum penuh, maksain bikin soft baru, nggak dapat fadilah jamaah. Yang kudunya fadilah jamaah itu tafdhul min salatil fardhi bi 27 darajah. Ya, yang mana harusnya itu sholat berjamaah itu melebihi, lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini enggak dapat fadilahnya di jamaah. Udah sama aja ke sholat sendirian. Capek-capek ikutin imam, capek-capek jauh-jauh ke masjid, datang ke situ sholat, fadilahnya sholat sendirian. Kalah tuh. Kita ngelangkahkan kaki kita keluar dari rumah melangkah ke masjid, khutbah, tiap langkahnya kita dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah dihitung hasanah, satu langkah di ngapusin dosa kita, satu langkah diangkat derajat kita sama Allah Ta'ala. 3 langkah begitu mulu tuh. Terus kita tinggalin tuh hal tersebut. Karena apa? Karena nggak tahu. Nah, kalau itu mendem di rumah. Ini karena ketidaktahuan, akhirnya akhirat itu ditinggalin semua. Ya. Bahkan kondisi masjid kosong aja, kita kadang-kadang kita malas mau langsung di depan begitu, akhirnya tuh nunggunya di belakang. Pas orang udah rame ngumpul semua di depan, dibawa ke depan gak bisa. Ya dah. Sering terjadi ini kayak begini. Kalau lagi masuk ke masjid, nunggu sholat jangan di belakang, depan langsung isi. Oh kita nggak pinter, nggak ada urusan, fadilahnya itu nggak ngurusin ente pinter apa kagak. Keutamaan shaful awal, nggak ngelihat ente pinter apa kagak. Ente tahu di shaful awal ada fadilahnya di situ, ente duduk di situ walaupun ente nggak pinter, dapat fadilah. Paham?
Baik jadi. Ya. Jadi datang buru-buru deh, mubakiran, buru-buru, mubadarah. Ya. Sebelum orang ramai. Kalau misalnya orang ramai, sabaquhum ila safil awal, mereka semua udah ngeduluin kalian buat apa? Berjajar di safil awal. Ya, fa innahu ma ta'akhkhar, kata Imam Haddad, thumma ata qad sabaquhu rubbama yatakhatta rigabuhum fa yu'dhihim. Karena ditakutkan nanti kalau misalnya kita telat datang ke masjid, orang udah penuh semua di safil awal, kita mau ngisi ke depan itu, takutnya ngelangkahin rigabuhum, ngelangkahin mereka punya bahu, fa yu'dhihim, akhirnya itu mereka terganggu. Ya, ini nggak boleh kalau kayak begini. Wadhalika mahdhurun, dan ini bermadarat ya, mahdhur. Man khasyiya dzalika, barang siapa yang ditakutkan hal ini terjadi, fa salatuhu fi ghairi as-saffil awwal aula bih, maka barang siapa yang keadaannya seperti ini, salatnya bukan di safal awal itu lebih utama bagi dirinya. Ya, kalau misalnya kondisinya kayak begitu, nggak bisa sampai safal awal kecuali ngelangkahin bahunya orang-orang, ngeganggu orang-orang lawal hasil. Ya. Maka nggak usah di safal awal salatnya. Itu mayalu nafsan ala ta'akhurihi hatta yasbiqahu an-nasu ila awal as-sufuf. Kemudian salahin diri dia sendiri. Ya. Kenapa dia telat sampai diduluin sama orang-orang untuk buat ngisi safal awal? Salahin diri sendiri. Ya. Wabil hadits, di dalam hadis disebutkan, la yazalu aqwamun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Waliyadzubillah, wa'udzubillah min dzalik. Senantiasa suatu kaum yata'akhkharun, mereka lebih memilih mundur ketimbang maju di dalam shaf, di dalam hal apapun. Ya, yang artinya tadinya mereka senantiasa istiqomah hadir majelis ilmu, tiba-tiba dia enggak jadi istiqomah, mundur ya ini. Harusnya setiap orang itu hari saat ininya harus lebih baik, khairun min amsi. Ya. Saat ininya harus khairun min amsi. Kalau misalnya enggak khair min amsi, justru lebih buruk, maka itu sebuah kemunduran. Paham? Hari ini dia jadi orang baik, besok dia jadi orang nggak baik, artinya sebuah kemunduran. Hari ini dia sholat di shafal awal, besoknya sholatnya nggak di shafal awal, kemunduran. Paham? Nah ini orang-orang yang kayak begini, orang yang mundur. Nah, kata Nabi SAW, la yazal aqwamun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Senantiasa kaum-kaum itu mundur terus. Ya, lebih milih mundur, memundurkan kualitas dirinya, memundurkan kualitas amalnya, hatta yu'akhiruhumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mundurkan dia. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai kita dimundurin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita dibelakangin sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik, ya. Ya. Agama Islam tuh enak. Mau dapetin pahala atau asal tahu trik aja dapat semuanya sudah. Buka semua. Ya. Salah satu di antaranya triknya ialah ngejar shaful awal. Di dalam hadis juga disebutkan. Makna hadisnya lupa teksnya. Fa innal malaikah tad'u liman fis saffil awal marratain wa fis saffis tsani marrah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu mendoakan orang yang sholat di shaf pertama 2 kali, orang yang di shaf kedua 1 kali. Ya, ke belakangnya kagak dapat. Jangan ngarep loh. Jadi cuma shaf pertama sama shaf kedua doang yang dapat doa. Yang pertama 2 kali, yang shaf kedua cuma sekali didoain. Mendingan mana sekali 2 kali? 2 kali. Pahit-pahitnya kita dapat di shaf kedua deh. Biar sekali didoain. Kalau misalnya kita buru-buru masih kalah juga kebalap sama orang lain. Ya insya Allah di Indonesia mah enak lah ya. Enaknya bagaimana biar kata rada telat juga masih bisa gitu sama awal. Gak ada yang perhatian sama awal. Iya tuh? Bener apa enggak? Kita datang sholat, anak ngalamin sendiri. Datang pas azan, nyampe masjid, soft depan masih ada yang kosong. Soft nomor 1 loh paling depan, masih ada yang kosong. Gitu loh. Luar biasa orang Indonesia nih. Agak seneng dia sama fadilah. Ya ada ngeliat kosong, ya maju ke depan. Kapan lagi? Gak mau, ada duluan, gak apa-apa, biar udah telat dikit. Ya. Tapi harus diperhatiin juga, nanti selanjutnya jelasin ini masalah itu. Ya. Wa yahtaju ma yagzidu
as-salah fi as-saff al-awwal li fadlihi ila al-mubadarati qabla izdihamin nas. Nah, ini harus diperlukan bagi orang yang pengen salat awal, ya, bagi orang yang pengen dapat kebagian celah supaya bisa berdiri di safil awal, ila al-mubadarati qabla izdihamin nas, untuk menyegerakan pergi ke masjid sebelum ramai orang di masjid. Ya, diusahain datangnya lebih pagi begitu. Misalnya azan maghrib jam 6, ya seenggaknya 15 menit sebelum azan atau 10 menit sebelum azan datang. Kalau Indonesia insya Allah ya, insya Allah. Di kita ini pas azan kita datang pun masih kosong masjid, insya Allah. Anda lebih lucu, Anda lebih lucu, lagi komat, emang abis wudhu sih, jadi abis koma nih, kirain udah mulai, orang nungguin Anda duluan nih, tat depan tat. Nah itu kacaunya negara kita itu, karena etiranya terhadap agama sudah kurang sekali, ya. Lebih lagi banyak apa namanya sih, ibaratnya dorongan yang untuk memisahkan antara negara dan agama. Alhamdulillah min dzalik. Sudah itu orang diajarkan untuk fokus terhadap yang sesuatu hal yang sifatnya duniawi semua, untuk sifatnya ukhrawi enggak. Salah satu bukti juga orang-orang di luar sana lebih menghargai orang yang punya titel ketimbang orang yang nggak punya titel, betul enggak? Dipandang orang yang punya titel belakangnya ada SAV begitu, ada ST Ler atau ST manis, nggak tahu deh. Udah kalau mati ini dipanggil namanya doang, SS-nya nggak bawa. Namanya itu Muhammad Zidan. Dalam kubur ditanya Muhammad Zidan doang, dipanggil. Nggak ditambah-tambahin kalau ada SS di belakang. Agak. Iya. Kagak bakal ditanyain. Ini ditanya man rabbuka, man nabiyuka. Udah begitu ditanyain. Iya. Ini ditanyain seputar agama. Akhirnya itu di dalam kubur juga nanti yang nemenin bukan titel-titelnya apa segala macam, gelar-gelarnya, penghargaan. Apa istilahnya itu, kalau penghargaan itu Nobel Prize nggak ada, nggak bakal nemenin dalam kubur. Tinggal semua jadi pajangan doang di rumah. Orang yang mati sudah ditanam. Di dalam kubur yang nemenin apa? Amalnya kita. Kagak ada tuh segala macam titel, kerjaannya kita, bisnisnya kita, apa segala macam, nggak bakal nemenin kita dalam kubur. Wah, ada anak bini garing mau nemenin dalam kubur. Nggak percaya, nggak usah jauh-jauh, tanyain nanti punya bapak tuh, mau nggak nemenin tuh engkongnya, apa namanya, bapaknya dalam kubur. Garing mau. Aneh punya orang tua udah meninggal, mau ada nemenin orang tua dalam kubur? Nggak mau. Tugas anda ngedoain orang tua anda. Kalau udah waktunya baru ada temenin. Belum waktunya ada temenin sekarang. Gitu. Gak bakal ada yang mau anak bini kita yang nemenin kita dalam kubur. Yang nemenin apa? Kita sendirian doang dalam kubur sama amal-amalnya kita. Nah, amal-amal ini gimana cerita kita bisa dapat kalau misalnya kita nggak belajar ilmu agama? Jadi kejar apa? Dunianya bisnis mulu. Duniawi semua. Gimana ceritanya mau paham soal beginian? Wa minas sunanil muhimmah wal maghful anha, dan termasuk daripada sunnah yang penting, yang maghful anha, yang sudah kita lalaikan, sangat kita lalaikan kalau menurut ana ini. Dimanapun anak ketemu sholat di masjid, sunnah ini sangat dilalaikan. Sunnah yang telah mati. Paham? Sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Min sunnah Rasulullah SAW, daripada salah satu sunnahnya Nabi SAW. Banyak jadi sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah ditinggalkan. Pakai pakaian yang rapi, pakai galan suah, pakai imamah. Tapi sunnah Nabi SAW yang sudah ditinggalkan. Bahkan ada ulama lagi ngomong, wah ini bukan sunnahnya Nabi. Nabi bagi umatku banyakkan meninggalkan sunnah-sunnahku. Ketika sunnahku mati di tengah-tengah umatku, orang yang menghidupkan sunnahku yang telah mati ini, falahu ajru mi'ata syahidin, maka dia akan mendapatkan 100 pahalanya orang yang syahid. Enak gak begitu? Enak. Muter-muter jalan-jalan ke sana sini pakai sarung. Nabi SAW pakai sarung.
yattaziru ala wasati disebutkan itu.